بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی و انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی چیز قبولیت دعا کے لیے مانع ہو تو اس کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے، یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی نعم البدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں فرماتا اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے دعا کی حقیقت کو سمجھے اور اس کے آداب سے واقفیت حاصل کرے۔ اب ہم دعا کے کچھ آداب اور دعا کرنے کے طریقہ بتاتے ہیں جس پر عمل کر کے آپ اپنی دعا کو باعث قبولیت بنا سکتے ہیں، اور اس پر چھوٹا سا مختصر واقعہ سناتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبولیت شرف حاصل کرتی ہے۔ دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اپنی دعاؤں کو نمائش، ریاکاری اور شرک سے پاک رکھنا چاہیے، اور پورے یقین اور وثوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات سے واقف ہے۔ خشوع اور خضوع کا اہتمام، دعا کرتے وقت خشوع اور خضوع کو پیدا کرنا اور اپنے اوپر منت سماجت اور رونے کی کیفیت کو ظاہر کرنا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، رونے والی دعا رنگ لاتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کے کیا اثرات ہیں کہ چھوٹی سی جماعت نے کفار مکہ کو شکست دے دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ساری رات آہزاری نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا۔ دعائیں آج ان صفات سے خالی ہیں۔ قلب کو ناپاک جذبات سے پاک رکھنا چاہیے اور دعا دل سے مانگنی چاہیے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعا میں تنگ نظری اور خود غرضی سے بھی بچنا چاہیے، اور خدا کی عام رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیوض بخشش کو اپنے لیے خاص کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی اور کہا خدا مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے خدا کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ بخاری شریف میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے مانگی کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھ رکھے ہیں، اور دعا عربی بھی مانگنے کو ترجیح دی جائے اور اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ صرف دعا پر اتفاق کرنا کہ یا اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے رزق دے دے، تو ایسی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دعا میں تکلف اور قافیہ بندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تکلف، قافیہ بندی اور سر ہلانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور ایسی کیفیت سے منع فرمایا ہے۔ اکثر ایسی مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ شروع میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ دعا میں عاجزی، انکساری دعا مانگیں گے تو یہ سب سے احسن طریقہ، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قافیہ بندی اور شر میں دعا مانگنے سے منع فرمایا۔ دعا کا درست طریقہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے۔ خدا کو حاضر ناظر تصور کر لیا جائے، دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے جائیں،
ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں اور خدا تعالیٰ کے حمد و تعریف کی جائے اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر اپنے اقربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔